باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی الحی الذی لا یموت افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد وما توفیقی الا باللہ۔ مولا امیر المومنین حضرت علی علیہ السلام فرماتے ہیں العلم ینجد، علم آدمی کی مدد کرتا ہے۔ العلم ینجد، علم آدمی کی مدد کرتا ہے۔ بے شماری مبادی و صرف میں آج سوال نمبر 240 ہے جو اپنے بھائیوں کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ متی یجوز حذف العائد، عائد کا حذف کرنا کب واجب ہے؟ متی یجوز حذف العائد، عائد کا حذف کرنا کب واجب ہے؟ جواب عرض خدمت ہے کہ عائد منصوب کا حذف کرنا، عائد منصوب کا حذف کرنا اگرچہ معنی میں ہو جائز ہے۔ میں ایک مرتبہ پھر سوال کو عرض کرتا ہوں، مجھے لگتا ہے تھوڑا اشتباہ کیا ہے ہم نے۔ متی یجوز حذف العائد، عائد کا حذف کرنا کب جائز ہے؟ جائز کی بات ہو رہی ہے، مجھے لگا ہے کہ میں نے واجب کہہ دیا ہے۔ عائد کا حذف کرنا کب جائز ہے؟ عائد کا جو کہ منصوب ہے حذف کرنا اگرچہ معنی میں ہو جائز ہے، اور یہ حالت جو ہے شامل ہوتی ہے مفعول بہ کو، جیسے لا اعبد ما تعبدون، اصل میں ہے لا اعبد ما تعبدونہ، عائد صلہ جو ہا ہے تعبدون چونکہ منصوب ہے حذف ہو گئی ہے، اور حذف جو ہے وہ جائز ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح عائد صلہ کا حذف کرنا جائز ہے جب عائد صلہ مضاف الیہ واقع ہو اور اضافت بھی اضافت لفظی ہو، جیسے دیکھو نا فقد ما انت قاضی ہے، فقد ما انت قاضی ہے، اس میں حذف عائد جو ہے وہ جائز ہے، چونکہ عائد صلہ جو ضمیر قاضی ہے یہ اضافہ کے سبب سے کیا ہوا ہے آقا جان؟ مجرور ہو گیا ہے، اضافہ کے سبب سے مجرور ہے۔ اسی طرح عائد صلہ کا حذف کرنا جائز ہے جب عائد جو ہے وہ مجرور بحرف جر ہو لیکن نصب کی جگہ میں واقع ہوا ہو، جیسے دیکھو نا یشرب مما تشربون، اصل میں مما تشربون من ہو ہے، تو یہ من ہو جو ضمیر ہے یہ حذف ہو گئی ہے، ٹھیک ہے، لیکن محلاً یہ کیا ہے گا جان؟ منصوب ہے، محلاً کیا ہے؟ منصوب ہے۔ اسی طرح فرماتے ہیں عائد کا حذف کرنا جو کہ مرفوع ہے جائز ہے، جائز ہے، اور وہ یہ صورت ہے کہ جب عائد اول صلہ میں ہو اور مبتدا ہو اور خبر بھی اس کی مفرد ہو، اس شرط کے ساتھ کہ صلہ جو ہے وہ طولانی ہو جاتا ہے، تو پھر اس کو کیا کرتے ہیں آقا جان؟ حذف کرتے ہیں۔ توجہ فرماؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم توکلت علی اللہ حسبی اللہ۔ یجوز حذف العائد المنصوب ولو فی المعنی، عائد منصوب کا حذف کرنا جائز ہے ولو فی المعنی اگرچہ معنی میں ہی ہو، وذالک، اور یہ جو ہے یشمل المفعول بہ، اور یہ مفعول بہ کو شامل ہے۔ نحو لا اعبد ما تعبدون، اصل میں ہے اے
تعبدونہ، تو عائد صلہ یعنی وہ جو ہو ہے، تعبدونہ کی ہو جو ہے یہ منصوب ہے، حذف ہو گئی ہے اور حذف کرنا بھی جائز ہے۔ والمضاف الیہ اضافۃ لفظیۃ، اسی طرح فرماتے ہیں کہ عائد صلہ کا حذف کرنا جائز ہے جب عائد صلہ مضاف الیہ ہو۔ والمضاف الیہ یعنی عائد صلہ کا حذف کرنا جائز ہے جب عائد صلہ کیا ہو، مضاف الیہ ہو اور اضافت لفظی ہو۔ نہ وہ فقد ما انت کاذن، اے ما انت قاضی ہے، یہاں جو محل شاہد ہے نا آپ نے قاضی ہے کو دیکھنا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یہ جناب علی عائد صلہ ہے اور حذف ہوا ہے۔ المجرور بالحرف الواقع فی موضع النصب، اسی طرح عائد صلہ کا حذف کرنا جائز ہے جب عائد مجرور بے حرف جر ہو، عائد مجرور بے حرف ہو اور واقع ہوا ہو موضع نصب میں، موضع نصب میں واقع ہوا نہ ہو۔ وَيَشْرِبُ مِمَّا تَشْرِبُونَ، اصل میں ہے مما تشربون من ہو ہے، تو یہ جو ضمیر من ہو ہے حذف ہوئی ہے، اگرچہ از نظر ظاہر بے توسط حرف جر جو من ہے مجرور ہے، اما محلاً یہ منصوب ہے چونکہ یہ نہ مفعول بہ ہی شمار ہوتا ہے، مفعول شمار ہوتا ہے، مفعول بہ ہی منصوب ہوتا ہے۔ وَيُشْتَرَطُ فِيهِ أَن يَكُونَ قَدْ جُرَّ بِمَا جُرَّ بِهِ الْمَسْئُولُ، اور اس کی شرط یہ ہے ان یکون قد جرّ کہ اس کو جر دی گئی ہو بے ما اس چیز کے ذریعے سے جرّ بہ الموصول جس کے ذریعے موصول مجرور ہے، یہ مما من کے ذریعے مجرور ہے نا، من ما، تو ادھر بھی دیکھو من ہو، من کے ذریعے وہ مجرور ہے موصول، جس چیز کے ذریعے موصول مجرور ہے اسی چیز کے ذریعے یہ مجرور ہوا ہے۔ وَيَجُوزُ حَذْفُ الْعَائِدِ الْمَرْفُوعِ الْوَاقِعِ فِي أَوَّلِ صِلَةٍ مُبْتَدَأ مُخْبَرٌ عَنْهُ بِمُفْرَدٍ، عائد مرفوع کا حذف کرنا جائز ہے جو واقع ہوا ہے اول صلہ میں، مبتدا مخبر عنہ بمفرد اور اس کی خبر بھی مفرد ہے۔ وَذَلِكَ بِشَرْطِ طُولِ صِلَةِ، اور یہ جو ہے اس کی شرط یہ ہے کہ صلہ طولانی ہو، فَتُخَفَّفُ بِحَذْفِ، اس کی حذف کرنے سے پس وہ کیا ہو جاتا ہے، خفیف ہو جاتا ہے۔ نحو ما انا بالذی قائل لک سوءا، اے بالذی ہوا قائل ہے، محل شاہد ہمارا یہ ہے کہ قائل سے پہلے کیا آگا جان ہوا ہے۔ فوائد لا یجوز حذف العائد المنصوب، عائد منصوب کا حذف کرنا جائز نہیں ہے، فی نحو الذی ایاہ ضربت، کیوں جی؟ لأن الحذف یوہم ان الاصل ضربتہ، کیونکہ حذف عائد جو ہے نا یوہم، اس سے وہم ہوتا ہے کہ اصل تھی ضربتہ، فیفوت الحصر المقصود من تقدیمہ، پس حصر فوت ہو جاتا ہے وہ حصر جو مقصود ہے من تقدیم ہی، ضمیر کے مقدم کرنے سے جو حصر مقصود ہے وہ فوت ہو جاتا ہے۔ لأن المعنی ما ضربت الا ایاہ، کیونکہ اس کا معنی ما ضربت، میں نے نہیں مارا، الا ایاہ مگر صرف اس کو۔ ولا فی نحو انہ فاضل، اور عائد منصوب کا حذف کرنا جائز نہیں ہے ولا فی نحو انہ فاضل میں بھی، کیوں؟ لعدم استقلال انا بدون اسمہا، کیونکہ انا مستقل نہیں ہے بدون اسمہا، اسم کے بغیر انا کا استقلال نہیں ہے۔ ولا فی نحو جاء ضاربہ زید، اور نہ ہی عائد منصوب کا حذف کرنا جائز ہے اس میں جاء ضاربہ زید، کیوں؟ لأن اسمیت الخفیفہ، کیونکہ اسمیت الف لام خفیف ہے۔ فیخفى عود الضمیر المحذوف الیہ، اور نتیجے میں ضمیر معذوف جو الف لام کی طرف آگا جان جاتی ہے وہ بھی کیا ہو جائے گی،
مخفی ہو جائے گی۔ فیخفى عود الضمیر المعذوف الیہ، عود ضمیر جو اس الف لام کی طرف ہے وہ بھی کیا ہوگی نتیجتاً مخفی ہوگی۔ دوسرا آگا جان یہ ہے فائدہ، اذا کان بعد العائد المرفوع مفرد ولم تکن الصلہ طویلۃ، جب عائد مرفوع کے بعد مفرد ہو اور صلہ بھی طولانی نہ ہو، نحو جیسے الذی ہو و فاضل امتنع الحذف ہو، تو عائد صلہ کا حذف کرنا منع ہے، لعدم الحاجت الی التخفیف ہے، کیونکہ تخفیف کی حاجت نہیں ہے۔ وکذالک لا یحذف فی، اور اسی طرح عائد صلہ کا حذف کرنا لا یحذف نہیں کیا جائے گا، فی نحو الذی ہو یؤتی الالوف اس میں، ولا فی نحو الذی ہو امام الجیش اس میں بھی حذف نہیں کیا جائے گا۔ کیوں؟ لأن الضمیر فیہ ما یفید التخصیص، کیونکہ ضمیر دونوں میں تخصیص کا فائدہ دیتی ہے، ولا دلیل علی حذفہ، اور اس کے حذف پر کوئی دلیل نہیں ہے۔ لأن ما بعدہ یصلح ان یکون صلۃ، کیونکہ اس عائد کا بعد والا صلاحیت رکھتا ہے کہ وہ صلہ واقع ہو، بے خلاف المفرد، مفرد کے خلاف، کما مرہ جیسا کہ گزرا، فیفوت المقصود، پس مقصود فوت ہو جاتا ہے۔ یعنی کیا کہنا چاہتے ہیں؟ حذف عائد مرفوع جائز نہیں ہے، چونکہ حذف عائد موجب بنتا ہے کہ وہ غرض اور مقصود کیا ہو جائے گا جان؟ فوت ہو جائے۔ یعنی یہاں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ وہ جو عائد ہے نا اس کو حذف کرنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس کی حذف کرنے سے مقصود کیا ہو جاتا ہے؟ فوت ہو جاتا ہے۔ مطلب بعدی پہ میرے عزیزو توجہ فرماؤ۔ کم ہے یا اسماء الشرط، اسماء شرط کتنے ہیں؟ اسماء الشرط 11، اسماء شرط 11 ہیں۔ وہیا من، ما، مہما، اذما، متا، ایانا، اینا، انا، حیثما، کیفما و ایو۔ فائدۃ، جمیع اسماء شرط مبنیۃ ما عدا عین، تمام اسماء شرط مبنی ہیں سوائے عین کے۔ فہی معربۃ، یہ ایہ جو ہے وہ معرب ہے عین۔ وکلھا لہا حق الصدارۃ فی الجملہ، ان تمام اسماء شرط کا جو ہے نا جملہ میں صدارت کا حق ہے، یعنی یہ صدارت چاہتے ہیں۔ وکلھا لہا حق الصدارۃ، کلھا لہا یعنی تمام اسماء شرط کا کیا ہے؟ حق الصدارت، صدارت کا حق رکھتے ہیں، صدارت طلب ہیں فی الجملہ، جملہ میں۔ فلا یعمل فیہا ما قبلہا، پس جو اسماء شرط سے ما قبل ہے وہ اسماء شرط میں عمل نہیں کرتا ہے۔ فلا یعمل، عمل نہیں کرے گا، فیہا اسماء شرط میں، ما قبلہا جو اسماء شرط سے پہلے ہے نا وہ اسماء شرط میں عمل نہیں کرے گا، الا حرف الجر والمضاف، مگر حرف جر اور مضاف جو ہے نا وہ ان میں عمل کریں گے۔ نحو بمن تذهب اذهب، ٹھیک ہے، یہ من جو ہے باعث کے پیچھے آ گیا ہے، من جو ہے وہ مجرور ہوگا محلاً۔ غلام من تضرب اضرب، یہاں بھی من جو ہے نا مجرور ہے، غلام مضاف ہو رہا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ حرف جر اور مضاف ہو نا تو پھر وہ ان اسماء جو صدارت طلب ہیں ان میں عمل کر سکتا ہے۔ کم قسماً اسماء الشرط، اسماء شرط کی کتنی قسمیں ہیں؟ جواب، اسماء شرط کی 2 قسمیں ہیں، ایک ہوتا ہے غیر ظرف اور ایک ہوتا ہے ظرف۔ غیر ظرف جو ہے مثلاً من ہے، اور یہ عاقل کے لیے آتا ہے، اور یہ عاقل کے لیے آتا ہے۔ ما اور مہما یہ دونوں غیر عاقل کے لیے آتے ہیں۔ پھر جو ظرف ہے، ظرف یا زمانی ہوتا ہے یا ظرف مکانی ہے۔ ظرف زمانی میں آ جائے گا متا، ایانا، اذما، ٹھیک ہے نا، یہ زمانے کی عمومیت کے لیے ہے۔ اور جو مکانی ہے اینا، انا، حیثما، یہ مکان کی عمومیت کے لیے آتے ہیں، ٹھیک ہے، توجہ کرو۔ اسماء الشرط قسمان ہیں، اسماء شرط کی 2 قسمیں ہیں، غیر الظرف
من وہی للاکل اور یاکل کے لیے، و ما و مہما وہما لغیر لاکل، ما اور مہما یہ دونوں غیر عاقل کے لیے، و ظرف من ہو زمانی، اور وہ جو ظرف ہے اس اسماء شر سے وہ زمانی ہوتا ہے، متا عیان و ازما وہی للتعمیم الازمنہ، یہ ازمنہ اور زمانے کی عمومیت کے لیے ہیں، و من ہو مکانی، یعنی اس سے ایک ظرف جو ہوتا ہے وہ ظرف مکانی بھی ہوتا ہے، اینا انا حیثما وہی للتعمیم الامکنہ، یہ امکنہ اور مکان کی جو مکان ہیں ان کی عمومیت کے لیے ہے۔ فائدتون اما کیف ما فالعصا انہا غیر ظرف، کیف ما جو ہے عصا یہ ہے کہ کیف ما غیر ظرف ہے، و اما ایو فتکون بحسب ما تضاف الیہ، اما جو ایو ہے نا یہ کیا ہے بھلا، فتکون بحسب ما تضاف الیہ، یہ اس کے مطابق ہے جس کی طرف یہ کیا ہو رہا ہے، مضاف ہو رہا ہے۔ فَإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى ظرف زمان كانت ظرف زمان، توجہ کرو، جب ایو ظرف زمان کی طرح مضاف ہوگا تو ایو ظرف زمان ہوگا، او الی ظرف مکان کانت ظرف مکان، ایو جب مضاف ہوگا ظرف مکان کی طرف تو ایو ظرف مکان ہوگا اس وقت۔ وَإِذَا أُضِيفَتْ إِلَى غَيْرِهِمَا فَهِيَ غَيْرُ ظَرْفٍ، اور جب یہ ایو مضاف الی غیرہما سے کیا مراد لیں، ظرف زمان اور ظرف مکان ان دونوں کے غیر کی طرح مضاف ہوگا، فاہی غیر ظرف، تو اس وقت ایو کیا ہے گا جان، غیر ظرف، غیر ظرف ہے۔ اگلا جو ٹاپک ہے ہمارا وہ ہے اسماء الاستفہام، اسماء استفہام کے بارے میں ہے۔ سوال، کم ہے یا اسماء الاستفہام، اسماء استفہام جو ہے نا کتنے ہیں؟ جواب میں فرماتے ہیں اسماء استفہام 11 ہیں، اور ان تمام جو ہے نا یہ جملہ میں کیا چاہتے ہیں، صدارت چاہتے ہیں۔ توجہ، اسماء الشرط 11 اسماء الاستفہام ہیں، اسماء استفہام 11 اسماء استفہام 11 ہیں۔ وہیا، اور وہ جو ہے نا من ہے، ما ہے، من، ذا ہے، ماذا ہے، متا ہے، ایانا، اینا، کیفا، انا، کم، ایو، وجمیعها لہا حق الصدارت فی الجملہ، اور ان تمام اسماء استفہام جو ہے نا حق کی صدارت ہے فی الجملہ، جملہ میں یعنی یہ صدارت کا حق رکھتے ہیں، کا ادوات شرط ہے، ادوات شرط کی طرح۔ بِأَيِّ شَيْءٍ تختص من و ما، من اور ما جو ہے کس چیز کے ساتھ مختص ہے؟ واضح سی بات ہے کہ من جو ہے نا عاقل کے لیے ہوتا ہے اور ما جو ہے غیر عاقل کے لیے ہوتا ہے۔ من تختص بالعاقل، من عاقل کے ساتھ مختص ہے، نحو من فعل ھذا، کس نے یہ کام انجام دیا ہے، و ما تختص بغیر العاقل، ما جو ہے نا یہ مختص ہے غیر عاقل کے ساتھ، نحو ما فعلت، ٹھیک ہے نا، تو نے کیا انجام دیا ہے۔ فائدتون من ذا کلمۃ واحدۃ تدل علی الاستفہام یعنی العاقل، من ذا ایک کلمہ ہے، من ذا کلمہ واحدہ ہے اور یہ استفہام پر دلالت کرتا ہے عاقل سے۔ نحو من ذا، کس نے، من ذا اکرم تھا، کس کا آپ نے احترام کیا ہے، وکذالک ماذا الا انہا لغیر العاقل، اور اسی طرح ماذا بھی نا کلمہ واحد ہے، ماذا کلمہ واحد ہے مگر یہ کہ ماذا جو ہے نا غیر عاقل کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ نحو ماذا فعلت، کس چیز کو آپ نے انجام دیا ہے۔ اگلا سوال آگے جان دھیان دو، لِأَيِّ شَيْءٍ تُسْتَعْمَلُ مَتَى وَأَيَّانَ، متا اور ایانا کس چیز کے لیے ان کو استعمال کیا جاتا ہے؟ توجہ کرو، متا و ایانا تستعملان للاستفہام عن الزمان، متا اور ایانا کو استعمال کیا جاتا ہے استفہام عن الزمان، زمان کے استفہام کے لیے، الا ان ایانا یستفہم بها عن المستقبل لا غیر، مگر یہ کہ جو ہے نا ایانا اس کے ذریعے مستقبل کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے، لا غیر اس کے علاوہ نہیں۔ نہ متا عدتا، ٹھیک ہے، کس وقت آپ لوٹے، ایان ترجا، ٹھیک ہے، کس وقت آپ لوٹیں گے، کس وقت آپ لوٹیں گے۔ اگلا سوال آگے جان، اگلا سوال دیکھو جی،
یہ کیا کہہ رہا ہے؟ متا مانا اینا و کیفا و انا، اینا کیفا اور انا کا کیا معنی ہے؟ توجہ، اینا ظرف یسأل بہا عن المکان، اینا ظرف ہے اور اس کے ذریعے مکان کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ الذی حل فیہ الشیء، مکان جس میں ایک چیز نے کیا کیا ہے جان؟ حلول کیا ہے۔ وَإِذَا دَخَلَتْهُ مِن كَانَ سُؤَالًا عَن مَكَانٍ بُرُوزُ الشَّيْءِ، اور جب اس آئینہ پر من داخل ہو تو سوال ہوتا ہے ایک مکان کے بارے میں، بروز الشیء جس میں ایک چیز ظاہر ہوئی ہے، مکان جس میں ایک چیز بروز کی ہے، ظاہر ہوئی ہے۔ نہ وہ من اینا قدم تھا، آپ کہاں سے آئے ہیں، کہاں سے یعنی آپ ظاہر ہوئے ہیں، من اینا قدم تھا کہاں سے آپ آئے ہیں۔ اما کیفا و انا فیسأل بہما عن الاوصاف الغریزیۃ، کیفا اور انا جو ہے نا ان دونوں کے ذریعے سے اوصاف غریزیہ کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے۔ اوصاف غریزیہ جو ہے نا وہ اوصاف ہوتے ہیں جو انسان کے اندر نا وہ ثابت ہوتے ہیں، ٹھیک ہے یا نہیں؟ نہ وہ کیفا زیدن، زید کیا آیا گا جان؟ زید کیسا ہے؟ الصحیح ام سقیم، صحیح ہے یا کیا ہے؟ مریض ہے۔ فوائد ہو، لا یقال کیف زید اقائد ام قائم، یہ نہیں کہا جائے گا کیف زید اقائد ام قائم، کیوں؟ لأن القائد والقائم لیس من الصفات الغریزیہ، کیونکہ قائد اور قائم صفات غریزیہ میں سے نہیں ہیں۔ فیکون السؤال عن مثل هذا بحل او بالحمزہ، تو سوال جو ہے نا اس کے بارے میں حل یا حمزہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے یا نہیں؟ یعنی زید جو ہے قائد ہے یا قائم ہے، سوال جو ہے نا ان کے بارے میں حل یا حمزہ کے ذریعے کیا جاتا ہے، کیفا کے ذریعے سوال نہیں کیا جاتا ہے۔ دوسرا فائدہ جی، قد تشرب کیفا بمعنی تعجب، کبھی کبھی کیفا کو تعجب کا معنی پلایا جاتا ہے۔ نہ وہ کیفا نجا ھذا الکسلان، کیسے یہ تنبل موفق اور پیروز ہوا، کیفا نجا کیسے کامیاب ہوگا یہ تنبل اور یہ سست آدمی، ھذا الکسلان۔ اب توبیخ یا کیا غجان ہوتا ہے؟ توبیخ کے لیے ہوتا ہے۔ قد تشرب کیفا معنی تعجب او توبیخ یا توبیخ کے لیے ہوتا ہے۔ نہ وہ کیفا ضیعت وقت کا سدن، ٹھیک ہے یعنی یہاں توبیخ کے لیے کہ آپ نے اپنا وقت بیکار کیسے ضائع کیا۔ کم الاستفہامیہ بمعنی ایو عدد، کم استفہامیہ جو ہے یہ ایو عدد کے معنی میں ہوتا ہے۔ نہ وہ کم درہمن عندک، آپ کے پاس کتنے درہم ہیں؟ اگلا سوال ہے، آگا جان توجہ فرماؤ، 248 نمبر کیا کہہ رہا ہے؟ الا ماذا تضاف ایو، ایو کس چیز کی طرف مضاف ہوتا ہے؟ ایو تضاف الی النکرۃ، ایو جو ہے وہ نکرہ کی طرف مضاف ہوتا ہے۔ نہ وہ ایو کتابیں عندک، ٹھیک ہے یا نہیں؟ کتنی کتابیں آپ کے پاس ہیں؟ فوائد، لا تضاف ایو الی المعرفۃ، ایو معرفہ کی طرف مضاف نہیں ہوتا ہے، ما لم تدل علی متعدد، جب تک وہ متعدد پر دلالت نہ کرے۔ یعنی کیا مطلب ہے؟ یعنی بتا رہے ہیں کہ اگر وہ متعدد پر دلالت کرے نا تو ایو اس کی طرف مضاف ہو سکتا ہے معرفہ کی طرف، ٹھیک ہے نا؟ نہ وہ ایو الرجال افضل، رجال جو ہے نا دیکھو متعدد ہے نا، معرفہ ہے تو ایو اس کی طرف ہو گیا ہے۔ وَأَيُّهُمْ أَفْضَلُهُمْ بھی ضمیر ہے، ٹھیک ہے جمع کی ہے، اور ایو اس کی طرف مضاف ہوا ہے، متعدد تھا نا، تو یہاں بات کی نا کہ ایو مضاف نہیں ہوتا معرفہ کی طرف، ما لم تدل علی متعدد، جب تک متعدد پر دلالت نہ کرے، یعنی کہ اگر متعدد پر ہو تو ایو مضاف ہو سکتا ہے، یہ متعدد تھے۔ او تکون مفردتاً مقدراً قبل دال علی متعدد، یا ایو جو ہے نا وہ مضاف ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، کس کی طرف؟ معرفہ کی طرف جو مفرد ہے، لیکن اس سے پہلے کیا ہے؟ ایک چیز مقدر ہے جو متعدد پر دلالت کر رہی ہے۔ تکون مفردہ
مقدرن قبلہا دال علی متعددین، یعنی اس مفرد سے پہلے ایک چیز ہے جو دلالت کرتی ہے متعدد پر، پھر وہ ایو مفرد کی طرف بھی مضاف ہو سکتا ہے۔ نحو ایو زید احسن، ایو اب زید کی طرف مضاف تو ہوا ہے نا، لیکن پیچھے آپ نے اس سے کہنا ہے ایو اجزائہ احسن، زید کے ایو اجزائن کون سے اجزاء احسن ہیں۔ اگلا جی فائدہ جی، ایو مع النکرۃ بمنزلۃ کل فیورا فی الضمیر المضاف الیہ ومع المعرفۃ بمنزلۃ بعض فیورا المضاف۔ ایو جو ہے نا نکرہ کے ساتھ، ایو نکرہ کے ساتھ بمنزلہ یہ کل ہے، پس اس میں جو ہے نا ضمیر کی رعایت کی جاتی ہے، ضمیر مضاف الیہ، مضاف الیہ کی ضمیر کی رعایت کی جاتی ہے، اور معرفہ کے ساتھ جو ہے نا ایو بمنزلہ بعض کے ہے اور اس میں مضاف کی رعایت کی جاتی ہے۔ دیکھو نحو ایو غلامین آتایا، ایو غلامین آتایا، تو یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایو نکرہ کے ساتھ آیا ہے نا، یہ بے منزلہ یہ کول کے ہے، ٹھیک ہے، تو اس میں مضاف الیہ کی ضمیر کی رعایت کی گئی ہے۔ غلامین تثنیہ تھا نا، تو آگے جو ہم لائے ہیں آتایا تثنیہ لے کر آئے ہیں، لیکن ایو جب معرفہ کے ساتھ ہو تو بے منزلہ بعض ہے تو اس میں مضاف کی رعایت کی جاتی ہے۔ ایو الغلامان آتا، یہاں ہم نے کس کو دیکھا ہے جان، ایو جب معرفہ کی طرف ساتھ ہو تو وہاں ہم نے مضاف کی رعایت کی، ایو الغلامین آتا، یہاں ایو کو مد نظر رکھ کر آتا لائے ہیں۔ بات پتہ نہیں یہ آخری میری پہنچی ہے یا نہیں عزیزوں کی خدمت میں، بھلا کیا کہا ہے، ایو مع النکرۃ بمنزلۃ کل، ایو نکرہ کے ساتھ بمنزلہ یہ کل ہے، فیورا فی الضمیر المضاف الیہ، تو اس میں ضمیر میں مضاف الیہ کی رعایت کی جاتی ہے۔ ومع المعرفۃ، ایو مع المعرفۃ بمنزلۃ بعض ہے، فیورا المضاف، تو پھر اس میں مضاف کی رعایت کی جاتی ہے۔ نحو ایو غلامین آتایا، مضاف الیہ کی رعایت کی ہے ضمیر میں، و ایو غلامان آتا، کیونکہ الغلامان معرفہ ہے نا، تو یہ ہم نے مضاف کو مد نظر رکھ کر یہ کام کیا ہے، ایو الغلامان آتا لائے ہیں، ایو کو مد نظر رکھ کر آقا جان۔ ٹھیک ہو گئی بات آقا جان؟ اب جی اس پہ دیکھو ذرا دھیان دو جناب، الکنایات، الکنایات، ما ہی الکنایت و کم ہے یا الفاظها، کنایا کیا ہے اور اس کے کتنے الفاظ ہیں۔ کنایا کی تعریف کر رہے ہیں، کنایا کیا ہے، کنایا فرماتے ہیں یہ ہے کہ جناب علی تعبیر کرنا، تعبیر کرنا ایک چیز کو، تعبیر کرنا ایک چیز کو لفظ غیر صریح کے ساتھ۔ الکنایت ہے یہ تعبیر عن شیء معین بلفظ غیر صریح، کنایا جو ہے یہ تعبیر کرنا ہے ایک چیز کو، ٹھیک ہے یا نہیں، چیز معین کو، کنایا جو ہے یہ تعبیر کرنا ہے ایک شیء معین کو بلفظ غیر صریح، لفظ غیر صریح کے ذریعے سے ایک چیز معین کو تعبیر کرنا ہے، لدلالت علیہ، تاکہ وہ جو ہے نا اس شیء معین پر دلالت کرے۔ ٹھیک ہو گئی بات؟ پھر یہ تھا کہ اس کے الفاظ کتنے ہیں، وہ الفاظها ستۃ، کنایا کے الفاظ 6 ہیں، وہی یا کم ہے، کعین ہے، کعی ہے، کذا ہے، کیتا و زیتا ہے۔ ان ای شین یکنا بے کم و کعین و کعی، کم، کعین اور کعی کے ذریعے سے کس چیز کا کنایا جو ہے نا لایا جاتا ہے۔ یکنا بے کم و کعین و کعی ان العدد، کم، کعین، کعی کے ذریعے عدد سے کنایا لایا جاتا ہے، لا غیر، اس کے علاوہ نہیں۔ نحو کم کتابن عندکا، ٹھیک ہے یا نہیں، آپ کے پاس کتنی کتابیں ہیں، عدد کا کنایا ہے۔ وَكَأَيٍّ مِّن مُشْكِلٍ لَمْ تُحَلْ عُقْدَتُهُ، ٹھیک ہے نا، کتنی مقدار میں مشکلیں ہیں جن کی گرے جو ہے نا وہ نہیں کھلی ہے، باز نہیں ہوئی، یعنی مشکلیں حل نہیں ہوئی ہیں۔ کَأَيٍّ مِّن مُشْكِلٍ، کتنی مقدار میں وہ
مشکلیں ہیں، لم تو حل عقدتو جس کا گیرے جو ہے نا وہ نہیں کھلی ہے، یعنی حل نہیں ہوئی ہیں۔ فائدتن کامل خبریہ تو یراد بہا الافتخار و تکثیر، کم خبریہ جو ہے اس سے ارادہ کیا جاتا ہے افتخار یا تکثیر کا۔ نحو کم بطل جندلتہ، کتنی مقدار میں پہلوان، ٹھیک ہے نا، کہ میں نے ان کو زمین میں پھینک دیا۔ کم بطل جندلتہ، کتنی مقدار میں پہلوان کا مطلب یعنی بہت سے پہلوان جن کو میں نے زمین میں گرا دیا۔ و کم کتاب عندی، بہت سی کتابیں میرے پاس ہیں۔ توجہ کرو، ان ای شین یکنا بے قضا، قضا کے ذریعے کس چیز سے کنایہ لایا جاتا ہے؟ یکنا بے قضا عن العدد والحدیث والفعل، قضا کے ذریعے کنایہ لایا جاتا ہے عدد سے اور حدیث سے اور فعل سے۔ وتستعمل اما معطوفا علیہا، اس قضا کو استعمال کیا جاتا ہے اما معطوفا علیہا بصورت معطوف، نحو عندی قضا و قضا کتاباً، قضا و قضا بصورت معطوف لائیں، دیکھو نا قضا و قضا، میرے پاس فلاں فلاں کتاب ہے۔ او مرکبتاً، یا اس قضا کو استعمال کیا جاتا ہے مرکبہ، مرکبہ کا مطلب نا بغیر حرف عطف ہے، بغیر حرف عاطف، بغیر حرف عطف کے جو ہے استعمال کرنا مرکب ہے۔ دیکھو نا آگے واو کوئی نہیں آئے گی، یعنی مرکب ہے بغیر حرف عطف کے ہے۔ نہ ہو ملک تو قضا قضا درہمن، یعنی میں ایک مقدار ایک تعداد درہم کا مالک ہوا۔ او مفردتاً، یا یہ جو مطلب ہے قضا کی بات ہو رہی ہے اس کو استعمال کیا جاتا ہے مفرد، نحو عندی قضا درہمن، قضا لگایا ہے میرے پاس اتنی مقدار میں درہم ہیں۔ ان ای شین یکنا بہی کیتا و زیتا، کیتا اور زیتا کے ذریعے سے کس چیز کا کنایہ لایا جاتا ہے؟ یکنا بے کیتا و زیتا ان الجمل فی الحدیث، کیتا اور زیتا یعنی اس طرح کیتا زیتا اس طرح کی طرف اشارہ ہے۔ کیتا اور زیتا کے ذریعے سے جو ہے نا کنایہ کیا جاتا ہے جملوں کے بارے میں، فی الحدیث حدیث میں، گفتگو میں جملوں کے بارے میں کیتا اور زیتا سے کنایہ لایا جاتا ہے۔ ولا تستعملان الا مکررتین، کیتا اور زیتا کو استعمال نہیں کرتے الا مکررتین مگر تکرار کرتی ہیں ان کا، مع العطف بینہما، ان دونوں کیتا اور زیتا کے درمیان عطف کے ذریعے، او بدون ہی یا بغیر عطف کے استعمال کرتے ہیں۔ نہ وہ دیکھو نا قال فلان کیتا و کیتا، فلانی نے اس طرح کہا، تو یہاں مل شاید دیکھو نا مقرر طور پر استعمال کیا ہے اور عطف کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ قال فلان کیتا و کیتا، واو نہیں لگائی، عطف کے ساتھ استعمال کیا ہے۔ وفعل زیتا، زیتا بغیر حرف عطف کے تکرار ہے، زیتا اس نے اس طرح کیا، ٹھیک ہے یا نہیں۔ فائدتن من الکنایات ما ہوا مورب، ان کنایات میں سے ہیں جو مورب ہیں، نہ وہ بز ہے و فلاں ہے۔ و یکنا بے بز عن العدد من الثلاثۃ الی التسع، اور بز کے ذریعے کنایہ لایا جاتا ہے عدد سے 3 سے لے کر 9 تک، غیر معین للواحد من افراد العدد، افراد عدد میں سے کسی کے لیے معین نہیں ہے۔ 3 سے 9 تک کسی کی بھی عدد کو آپ معین نہیں کر سکتے ہیں کہ مثلا 4 ہیں 5 ہیں 6 ہیں، نہیں، معین کے بغیر ہے 3 سے 9 تک۔ نہ وہ اندی بضعۃ اقلام، ٹھیک ہے، و بضع محابرہ، ٹھیک ہے، میرے پاس جو ہے نا ایک مقدار جو ہے نا اقلام کی ہے، بضعۃ اقلام ہے میرے پاس، تو یہاں آپ یہ تصور کر سکتے ہیں کہ 3 سے 9 تک ہیں، لیکن کتنے ہیں یہ پتہ کوئی نہیں ہے۔ و بضع محابرہ، میرے پاس چند جو ہے نا دوات ہیں، تو اس میں بھی یہی آپ کہہ سکتے ہیں 3 سے 9 تک، لیکن کتنی تعداد ہے وہ آپ نہیں بیان کر سکتے، معین طور پر عدد کو معین نہیں کر سکتے ہیں۔ وَيُكَنَّى بِفُلَانًا علم المذکر العاقل، فلاں جو ہے نا یہ کنایہ ہے علم مذکر عاقل کے لیے۔
و مؤنث و فلانا، اور فلاں کی جو مؤنث ہے وہ فلانا ہے، وہ ہما یجریان مجر الاعلام، اور یہ جو مطلب ہے بز اور فلاں ہیں یہ جاری ہوتے ہیں مجر الاعلام، احکام اعلام جو ہے نا اعلام میں جاری ہوتے ہیں، فی امتناع دخول علیہما، الف لام کا داخل کرنا منع ہے بز اور فلاں پہ، و امتناع صرف المؤنث منہما، اور کیا ہے بس امتناع صرف المؤنث منہما، اور غیر منصرف بھی ہیں، غیر منصرف بھی ہیں امتناع صرف المؤنث منہ، ان دونوں میں سے جو مؤنث ہے نا وہ غیر منصرف بھی ہے، امتناع صرف غیر منصرف ہے المؤنث منہما، ان دونوں میں جو مؤنث ہے، فتقول یعنی فلان فلان و فلانا، تو ٹھیک ہو گئی بات آگے جان، یعنی کیا مطلب ہے یہاں بیان ہوا ہے، وَيُكَنَّ بِفُلان عن علم المذکر العاقل، فلان جو ہے نا اس سے کنایہ لایا جاتا ہے علم مذکر عاقل، اور وہ مؤنث ہو، اور اس فلاں کی جو مؤنث ہے نا وہ فلانا ہے، وہما یجریان مجر الاعلام، اور یہ دونوں کون بلا، ٹھیک ہے نا، ایک وہ بز اور فلان جو ہے نا یہ دونوں جاری ہوتے ہیں مجر الاعلام، احکام اعلام میں جاری ہوتے ہیں، فی امتناع دخول علیہما، الف لام کا داخل کرنا منع ہے ان دونوں پر، و امتناع صرف المؤنث منہما، اور غیر منصرف ہے المؤنث منہما، ان دونوں میں جو مؤنث ہے، فتقول جعنی فلان و فلانہ، تو ٹھیک ہو گئی بات آگے جان، یعنی فلان و فلانہ، تو مطلب الحمدللہ ہمارا یہاں کا جہاں تمام ہوا، مطلب جو بعدی ہے وہ بعد میں عرض کریں گے، موفق مؤید رہو، سلامتی و عزیزوں کی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔